بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ مفہوم اس کا کہ نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، مگر اس روایت کے مطابق تو جادوگر کامیاب ہو گیا۔ کس روایت کے مطابق؟ جس میں ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ لمبی روایت ہے، وہ خواب میں ہی آپ کو بتایا گیا، ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، وہ بات کر رہے ہیں آپ سے، وہ بندہ ہے جس پر جادو ہو گیا، اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کام کرتے تھے، کام کر لیتے تھے تو سمجھتے تھے نہیں کیا، جب کیا ہے تو دوبارہ کرتے تھے۔ وہ اس طرح کی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، بڑا مذائقہ خیز قسم کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، جیسے جادو آپ پر، جیسے ہم کہتے ہیں ہم لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے تو ہو گیا، تو آپ پر بھی یہ ہو گیا۔ پھر وہ کنگھی نکالی، وہ سوئیاں نکالیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ آپ جانتے ہیں سب مشہور کہانیاں ہیں، یہ کوئی مجھے تفصیل اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے، یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، مگر اس روایت کے مطابق تو جادوگر کامیاب ہو گیا، خواہ تھوڑے ہی وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، بعد میں اللہ نے بتا دیا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ جادوگر کامیاب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو جادوگر ناکام ہو گئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں جادوگر اور جادو کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے! موسیٰ علیہ السلام تو ان کے سامنے تو نہیں جادوگر ہو چلے تھے۔ سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ جادوگر سحر کسے کہتے ہیں، کیا تھا، قرآن کسے کہتا ہے؟ شیطان کا اپنا اقرار ہے کہ تیرے بندوں پر میرا کچھ زور نہیں۔ وہ شیطان، دیکھیں جادو یہ جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم مفہوم کے مطابق، تو یہ شیطانی عمل ہی ہے نا، شیطان ہی کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں شیطان کرتا ہے، تو وہ خود اقرار کرتا ہے یہ سورہ ہجر کی 40 نمبر آیت میں کہ تیرے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں، میرا زور نہیں چلتا تیرے بندوں پر، وہ خود اقرار کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 40 نمبر آیت میں۔ تو یہ تیرے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کا فرمان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ تیرے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ یہ 42 نمبر ہجر کی 42 نمبر آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور چل گیا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ ایسی روایات پائی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی ہے ہم نے۔ وہ دین میں حجت بھی ماننا ہے ان کو، دین میں حجت میں ان کو مثل قرآن بھی ہم نے ماننا ہے کہ وہ قرآن کی ہی مثل ہے، اور قرآن ان کے بغیر ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات بھی ماننی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ بس میں یہ تھوڑا سا میرا اپنا ہی لکھی ہوئی بات میں نے آپ سے عرض کرنا تھی، غور کیا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں میرے بھائیوں۔ یہ سوچنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ تدبر کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، فکر و غور و فکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ آپ پلیز آپ اس کے بارے میں سوچا کریں کہ یہ ہم نے کیا قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور دین کو ہم کس طرف لے کر چل پڑے ہیں۔ تو بس یہی میں نے بات نبی پر جو جادو والی بات ہے نا، رجل مسحور کی بات جو ہے، یہ بات ہی میں آپ نے رجل مسحور کہا کہ یہ ظالم کہتے ہیں، یہ ہے نا۔ ایک اور بنی اسرائیل کی آیات جہاں سے ثابت کرتے ہیں، یہ 47 اور 48 میں کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو کہنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ایسا کہتے ہیں کہ تم پر جادو، ہم بھی کہتے ہیں نبی پر جادو ہو گیا، تو کیا ہم بھی پھر نہیں ان ظالموں میں شامل ہو گئے؟ وہ تو اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں نا نبی پر جادو ہو گیا، اللہ ظالمین میں شامل کر رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے تھے ہم بھی شامل ہو گئے۔ بس یہ عرض کرنا تھی آپ سے میرے بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بات سنی۔ تو آپ سے التماس وہی ہے کہ آپ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، جنہوں نے کیا ان کا بے حد شکریہ، ہو رہے ہیں کر رہے ہیں ان کا بہت مہربانی،
ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔